اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. Ladies and gentlemen, welcome back to this special episode of Right Track Channels. آج کا سیشن جو ہے وہ ایک نہایت ہی اہم ہے. یہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جس کی زندگی کے اندر کوئی میجر تبدیلی آتی ہے. کیونکہ دیکھیں زندگی جو ہے وہ خوشی اور غمی کا مجموعہ ہے. اس کے اندر خوشیاں بھی ہیں، اس کے اندر غم بھی ہیں، اس کے اندر کامیابیاں بھی ہیں، اس کے اندر فیلیئرز بھی ہیں. لیکن جب انسان کی زندگی کے اندر کوئی ایک ایسا لمحہ، کوئی ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جس میں اس کی دو قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں. Once there is a major change، کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے انسان کی زندگی کے اندر، اور دوسری جو ہے وہ اس کی کوئی میجر تبدیلی آتی ہے اس کے جاب یا بزنس کے اندر. مثال کے طور پہ کمپنی بند ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ جو ہے وہ ریٹرننٹ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ اس کی پروموشن نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ اس کی ٹرمینیشن ہو جاتی ہے. اب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ہاؤ ٹو ٹیک دس سچویشن. یہی سچویشن جو ہے وہ لیٹ 90s کے اندر جب ریسیشن ہوئی پورے یورپ اور امریکہ کے اندر، اور بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہو گئی. یہ واقعہ ہے 1998 کا. اس وقت مختلف کمپنیوں نے گورنمنٹ کے تھرو کچھ سائیکیاٹرک ڈاکٹرز جو پی ایچ ڈیز تھے ان کو کانٹیکٹ کیا. انہی میں سے ایک کا نام ہے ڈاکٹر اسپینسر جانسن. ڈاکٹر اسپینسر جانسن نے ایک کو کہا گیا کہ آپ ایک کتاب لکھیں یا کوئی کتاب لکھیں جو بندوں کو موٹیویٹ کر دے. تو اس نے 1998 کے اندر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے Who Moved My Cheese. Who Moved My Cheese، کہ میرا جو چیز ہے وہ کس نے موو کیا ہے، کس نے یہاں سے ہلایا ہے. چھوٹی سی کتاب ہے، 100 صفحے ہیں، پی ڈی ایف فارم میں بھی، ہر فارم کے اندر. اب تو گوگل کے اوپر آپ سرچ ماریں گے تو آپ کو مل جائے گی. ہم نے اس وقت میں نے لندن میں تھا تو یہ کتاب مجھے امریکہ سے منگوانی پڑی تھرو امیزون، لیکن اٹ از ورتھ ریڈنگ. اب یہ کتاب انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دی تمام امپلائیز کو اور ان کو کہا کہ آپ اس کو پڑھیں. اس سیشن کے اندر بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور جب وہ بیٹھ کے پڑھ کے اٹھے تو اس کے بعد دے آل ور گریٹلی موٹیویٹڈ. اب یہ کتاب ہے کیا؟ یہ کتاب ایک موٹیویشنل کتاب ہے. سر جانسن جس نے جو رائٹر ہے اس نے یہ کتاب لکھی 1998 کے اندر، جو 5 سال تک ٹاپ آف دا رینج جو لسٹ ہوتی ہے بکس کی، اس کے ٹاپ آف دا چارٹ رہی. یعنی سب سے زیادہ سیلیبل، سب سے زیادہ بکنے والی کتاب یہی تھی Who Moved My Cheese. اس زبان کا 37 لینگویجز، 37 زبانوں کے اندر ترجمہ ہو چکا ہے، اور 5 سال کے اندر more than 30 ملین کاپیز اس کی ورلڈ وائڈ بکی. اس نے ایک چھوٹی سی کہانی لکھی ہے کہ دنیا کو اس نے تشبیہ دی ہے میز کیا ہوتی ہے؟ وہ جو رستے ہوتے ہیں بھول بھلیاں والے، کہ جس کے اندر آپ چھپتے ہیں اور رستہ تلاش کرتے ہیں اور رستہ تلاش کریں. That is called a maze. میز کے اندر یعنی اس رستوں کے اندر، اس دنیا کے اندر جہاں پہ انسان بالکل بھولا گم سم جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر اس نے 4 کیریکٹر دیے ہیں. اس کے اندر اس نے 4 کیریکٹرز کے نام دیے ہیں. 2 little mice، یعنی 2 چوہے ہیں چھوٹے. ایک کا نام ہے سنف جو کہ سنف کرتا ہے، اور ایک کا نام ہے سکری. اور 2 لٹل مین، لٹل پیپل ہیں، 2 چھوٹے انسان ہیں. ایک کا نام ہے ہیو اور دوسرے کا نام ہے ہا. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہر روز اپنے بلوں سے یا اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد اس میز کے اندر، اس دنیا کے اندر جاتے ہیں، اور ایک
जगह है चीज स्टेशन सी, जिसको उसने नाम दिया है। अब चीज स्टेशन सी जो है उसका मतलब है कि अपना आपकी कंपनी, आपका जॉब है जिधर आप जाते हैं, या आपकी वो मोहब्बत है जिससे आप मिलने जाते हैं, या आपकी एक लाइवलीनेस है, आपकी शादी है वो है, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसको आप एंजॉय करते हैं। यू स्टे हैप्पी, यू फील हैप्पी, और यही आपकी सक्सेस आप इसको कहते हैं। वो चीज स्टेशन सी के ऊपर जाते हैं हर रोज, वहां से चीज खाते हैं, खा के एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मुड़ के आते हैं। एक सुबह की मॉर्निंग को वो जाते हैं सुबह सवेरे स्निफ और स्करी, और देखते हैं कि वहां से चीज खत्म हो गया। अब यहां से स्टोरी शुरू होती है, यानी कि आपकी जॉब छूट गई। एक दिन आप सुबह कंपनी में जाते हैं और आपको कहते हैं सॉरी वी डोंट नीड यू एनी मोर, योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। या आपकी कंपनी बंद हो रही है या बंद हो गई है, या आपका फलां दोस्त आपको छोड़ गया है, या फलां इश्क आपका टूट गया है, या फलां बंदा मर गया है, या समथिंग हॉरिबली हैपेंस इन योर लाइफ। ये वो पॉइंट है जो उनकी जिंदगी में वाक़या हुआ कि देयर वाज नो चीज एट चीज स्टेशन सी। जो उनकी पूरी जिंदगी जिसके इर्द गिर्द घूमती थी वो चीज ही वहां पे मौजूद नहीं थी, वो चीज उनसे छीन गई। अ मेजर थिंग हैज हैपेंड इन देयर लाइफ। अब उन्होंने इससे कैसे रिएक्ट किया? उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया कि जो स्निफ और स्करी थे वो थोड़ी देर डिप्रेस रहे, थोड़ी देर गुस्से में रहे, और उसके बाद उन्होंने उसी दुनिया के अंदर, उसी मेज के अंदर, उन्हीं भूल भुलैया के अंदर, उन्हीं रस्तों के अंदर नए चीज की, नए जॉब की, नए दोस्त की, नए इश्क की तलाश शुरू कर दी। हैम एंड हॉ, इनका रिएक्शन टू द चेंजिंग सिचुएशन वाज डिफरेंट। इनके अंदर क्या थी चीज जो उस तब्दीली को देख के पाएगी? नंबर फर्स्ट वाज एंगर। ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए कि देखो हमारी जिंदगी लुट गई, यही सब कुछ हमारा था, इसी के ऊपर हमारा दारोमदार था, और यही आज नहीं रहा, हमारा जिंदा रहने का क्या फायदा। गुस्से की हालत में टकरे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। नंबर 2, उन्होंने एक दूसरे से ये कहना शुरू कर दिया कि दिस इज एक्सट्रीमली अनफेयर। हमारे साथ ये क्यों हुआ है? ये ज्यादती है, ये ज्यादती है जो हमारे साथ हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। अगेन क्राइम। फिर उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया? दे वर टोटली डिसअपॉइंटेड, बिल्कुल मायूस हो गए। ये मेरा दोस्त छिन गया, ये मेरी जॉब चली गई, ये मेरा बिजनेस कोलैप्स हो गया, ये मेरी डिवोर्स हो गई, अब मैं जिंदगी में आगे नहीं चल सकता। ये उनका रिएक्शन था। फिर ब्लेम गेम एक दूसरे के ऊपर, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हारी वजह से ये हुआ। अगर तुम बताते कि ये चीज ये यहां से खत्म होने वाला है, ये यहां से मूव आउट होने वाला है, तो मेरे ऊपर ये सूरत हाल ना आती। ब्लेमिंग देमसेल्व्स कि ये हमारी वजह से हुआ, और ब्लेमिंग अदर्स कि तेरी वजह से ये हुआ। ये एक रिएक्शन था जो उनके यहां हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दे वर फ्राइटन्ड, वो बिल्कुल डरे हुए थे अबाउट द अननोन कि ये जॉब मेरी चली गई है, अब इसके बाद क्या होगा? ये मेरा बिजनेस बंद हो गया है, ये हुकूमत ने ये रेगुलेशंस लगा दी हैं, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। आई एम सो फ्राइटन्ड कि मैं आगे जिंदगी के अंदर कदम उठा सकूं, मैं जिंदगी के आगे मूव कर सकूं। और वो डाउन एंड डाउन एंड डाउन होते चले गए। अब ये तो टोटल एक कहानी है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कोटेशनें दी, उन्होंने कोटेशंस दी कि अगर आपने की जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली आती है। अच्छा, इस इनकी कहानी का एंड क्या है कि एंड के ऊपर यही जो टू लिटिल पीपल है, हैम एंड ह्यू, इन्होंने भी कोशिश शुरू कर दी। टाइम लगा, लेकिन बहुत टाइम जाया हो चुका था।
جو دوسرے تھے سنیف اینڈ سکری، انہوں نے بھی کوشش کی، اور اینڈ پہ انہوں نے کسی نہ کسی جگہ پہ کسی کو جاب مل گئی، کوئی بیک ٹو واپس ریلیشن شپ میں چلا گیا، کسی کی دوبارہ شادی ہو گئی، کسی کا کوئی بریومنٹ ہوئی تھی وہ غم بھول گیا، بٹ لائف کیم بیک ٹو دا نارمل ٹریک۔ اب اسپینسر جانسن نے انسانی سائیکالوجی سے کھیلتے ہوئے کچھ کوٹیشنز لکھی ہیں، کچھ اقوال زرعی اس کتاب کے اندر لکھی ہیں، وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ وہ ایک ایک آپ نے یاد کرنا ہے اور اپنے آپ سے کوشچن کرنا ہے۔ انگریزی میں ہے، میں پہلے انگریزی پڑھوں گا اور پھر آپ کو اردو میں اس کا ترجمہ بتاؤں گا۔ نمبر فرسٹ، if you don't change, you become extinct۔ اگر آپ تبدیل نہیں ہوتے تبدیلی کے ساتھ، یہ یاد رکھیے کہ زندگی تبدیلی کا نام ہے، اگر آپ زندگی میں تبدیلی کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے تو آپ you are gone کیس، آپ اس دنیا سے، اس لائف سے ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ہر تبدیلی کو ویلکم کہنا ہے اور اس تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہونا ہے۔ نمبر 2، what would you do if you are not afraid؟ یہ آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ اگر میرے اندر ڈر نہ ہوتا، اگر میرے اندر خوف نہ ہوتا تو میں کیا کچھ کر سکتا تھا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں کسی اور لیکچر میں آپ کو دوں گا۔ آپ نے اپنے اندر سے خوف کو ختم کرنا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا، پھر آپ کو زندگی کا مزہ آئے گا۔ When you move beyond fear, you become fearless۔ جب آپ ڈر کی ایک حد کو کراس کر جاتے ہیں، جب آپ ڈر کی ایک حد کو کراس کر جاتے ہیں، when you move beyond fear، جب آپ خوف سے آگے نکل جاتے ہیں، you become fearless، آپ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس ڈر پہ قابو پانا ہے اور اس ڈر سے آگے نکلنا ہے تاکہ آپ بے خوف ہو جائیں۔ Change happens in life، change happens، changes they do happen۔ You have to keep moving to find the new چیز۔ زندگی کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، آپ نے ہر تبدیلی کا ہنس کے مقابلہ کرنا ہے، اور جو چیز آپ سے کھو گئی ہے، جو چیز آپ سے کھو گئی ہے وہ آپ نے دوبارہ حاصل کرنے کی اسی وقت کوشش شروع کر دینی ہے، نہ کہ ڈس اپوائنٹ ہو کے بیٹھ جانا ہے۔ اگلا ہے اینٹیسپیٹ چینج، پہلے سے تیار ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ یعنی کچھ غلط اگر ہو گیا، اگر مثال کے طور پہ میری کمپنی کرائسس کے اندر ہے تو they might say goodbye to me tomorrow۔ This is anticipating the change۔ They might sack me tomorrow۔ وہ کل شاید مجھے نکال دیں۔ You have to anticipate the change and you have to be ready for that۔ This is very, very important to move forward۔ Adopt to change quicker۔ This is very important۔ Adopt to change quicker۔ آپ نے زندگی کے اندر ایک اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ Adopt to change quicker۔ The sooner you let go of the old cheese, the sooner you will find the new cheese۔ یعنی جتنے جلدی آپ پرانا غم، پرانا دکھ، پرانا حادثہ بھلائیں گے، اتنا ہی جلدی آپ اس سے ریکور ہو کے وہی چیز دوبارہ پائیں گے۔ یعنی جتنی جلدی وہ غم بھلائیں گے اتنی جلدی دوبارہ وہ خوشی آپ پائیں گے۔ And the last one is enjoy change۔ Enjoy change۔ Always enjoy change۔ Be thankful to God that He has given you another opportunity and another day to live۔ جو بھی ایک کمپنی نے آپ کو سیک کر دیا، آپ نے جاب چھوڑ دی، بزنس ختم ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیماری کی ایک انفارچونیٹ چیز ہیپن ہو گئی، دوست چھوڑ کے چلا گیا، ڈیورس ہو گئی، جس نے آپ کو مار کے رکھ دیا،
اس کے بعد آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی. اب جو ہے یہ وہ چیز آپ نے نہیں کرنی. وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال سنائیں کیا. وہ گلے سے لگا کے نہیں رکھنا, چھوڑ دینا ہے, بھول جانا ہے. جو نہ مل سکا اسے بھول جا. اور آگے جتنا جلدی آپ موو کریں گے اتنا ہی آپ خوش ہوں گے. اور وہ جو تبدیلی, اب آپ نے پرانی کمپنی چھوڑی, پرانا بزنس چھوڑا, پرانا ملک چھوڑا, پرانی گرل فرینڈ یا وائف کو چھوڑا, اور اس کے بعد جو نئی تبدیلی آئی ہے اس کو آپ نے انجوائے کرنا ہے. That is how you have to stay positive. اب آج کے لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں دو چیزوں کے اوپر. ایک وہی اسلامک ٹیچنگ, اور سیکنڈ حضرت علامہ محمد اقبال. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. کہ دیکھو اللہ کرے کہ تیرے اندر کوئی تبدیلی آئے, کیونکہ تیرے اندر جو اضطراب ہے, جو وہ جستجو ہے, وہ مجھے نظر نہیں آتی. اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردوں کی خصوصیات, انسانوں کی خصوصیات حالات کے تغیرات میں کھلتی ہیں. یہ جو فکرہ ہے نا, یہ قول, یہ اس طرح بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ مردوں کی خصوصیات حالات کے تغیرات میں معلوم ہوتی ہیں. معلوم نہیں ہوتی. اصل عربی کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسانوں کی, مردوں کی خصوصیات اور ان کے اندر چھپے ہوئے جواہرات جو ان کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے, وہ حالات کے تغیر و تبدل میں اور کھلتے ہیں, نکھر کے سامنے آتے ہیں. Remember, ladies and gentlemen, that when God closes one door, He opens the other. But we as a human being are so unthankful that we keep looking on one that door has been shut down on us, and we forget that how many doors He has opened for us on the other end. جب خدا ایک دروازہ بند کرتا ہے تو وہ 100 دروازے کھول دیتا ہے. لیکن ہم انسان جو ہیں وہ اتنے ناشکرے ہیں کہ وہ جو ایک بند دروازہ ہوتا ہے اس کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں, اور وہ تمام اپرچونٹی ضائع کر دیتے ہیں کہ وہ جو دروازے اور اپرچونٹیز جو اس نے ہمارے لیے پیچھے کھولے ہوتے ہیں. امام علی کا فرمان ہے کہ اے اللہ تو وہ اللہ ہے کہ جو رات کو پرندوں کو گھونسلوں سے گرنے سے بچاتا ہے. یہ وہی اللہ ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کے کھانے کا اور انتظام کرتا ہے, اور وہی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے, یعنی اس دنیا سے اس دنیا میں شفٹ ہونے سے پہلے, اس کی ماں کے جسم کے اندر اس کی غذا کا انتظام کر دیتا ہے. So why should we be depressed? Remember, when God closes one door, He opens the other. You don't have to get depressed. You don't have to get depressed. You just have to keep moving on and keep struggling in life, and He will look after you.